السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سب مومن وہ ہے جس کا اللہ پر توکل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 17 بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے غیب کے خزانے سے مدد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا، لوگوں نے انہیں بہت ہرٹ کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرماتے تھے کہ ایک اعرابی نے تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، فرمایا اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، دھوکے اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ تو متعدد بار آپ پر حملے ہوئے، لیکن آپ کی مدد ہوتی رہی، اللہ آپ کو بچاتا رہا۔ تو یہ قرآن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ پکا ہونا چاہیے۔ جب کوئی اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کوئی بھی نیکی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ہر چیز صدقہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھی باتیں، صدقہ خیرات، پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت ہے 8 سورۃ المائدہ۔ آج چوتھا حکم ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ
للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ توکل کی آیت آئیے، ہمیں ہر وقت اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آج کی آیتوں میں 2 حکم مل رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اٹینشن میں ہو جاؤ، اللہ حکم دے رہا ہے۔ کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہ ساتھ انصاف کے، یعنی اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف اور سچائی کی بات کرو، خواہ دوست ہو یا دشمن۔ جو بھی یہ کرو تو اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں گواہی بھلے اپنا باپ ہو، بہن بھائی ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، تو گواہی ہمیشہ حق اور سچ پر ہونی چاہیے، کیونکہ حق ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور باطل نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، بھلے آپ کی کسی سے دشمنی بھی ہو، پھر بھی اس کے خلاف گواہی نہیں دینا۔ گواہی ایک امانت ہے، اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی۔ بھلے یہاں کیا شنآن قومٍ، تو بھلے دشمنی کسی قوم سے ہو، بھلے گھر کے افراد سے ہو، پڑوس سے ہو، پھر بھی گواہی اللہ کی خاطر سچی۔ اللہ تعدلوا، اس پر کہ نہ تم عدل کرو گی، یعنی کسی دشمن کے خلاف بھی نہ کرنا۔ تقویٰ ہو نہیں سکتا جب ڈر نہ ہو، کیونکہ اس آج کی آیتوں میں بار بار تقویٰ آیا ہے۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو وہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، جو بھی کام کریں وہ اللہ سے ڈر کے کریں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے واچ کر رہا ہے،
میں کسی کو ہرٹ کر رہی ہوں یا کسی کے ساتھ کچھ بھی زیادتی کر رہی ہوں، جھوٹی گواہی دے رہی ہوں، ہر حال میں عدل ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ دوبارہ آیا ہے، ایک ہی کیا ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تقوی دل میں ہے۔ ہر انسان کا گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کا گھر ہے، ہمارے دل میں اندر تقوی رکھا ہوا ہے، لیکن تم سچی گواہی چھپا کے دل کو گناہ گار نہ کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے۔ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان کوئی کوئی لاتا ہے، سچا ایمان خالص، تو اللہ نے ایسے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک۔ کون سے نیک؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، وہ ہیں نیک عمل۔ یہ نہیں ہو کو نماز سارا دن پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، دوسروں کی غیبت کریں، دوسروں کو ہرٹ کریں، ریاکاری کریں، شرک کریں، نہیں۔ وعملوا الصالحات وہ ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے بہت بڑا۔ ایک نیکی کا اجر 100 اور 100 نیکیوں کا اجر 1000 کے برابر ہے، تو کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اللہ اس پر ہمارے اوپر فرشتے نگران مقرر ہیں، تو اللہ ہماری ذرے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے۔ تو ہمیں اللہ کی ہر آیت پر ایمان لانا چاہیے، جو بھی لکھا ہے اس پر ہمارا یقین ہو۔ اگر اللہ یہاں کوئی وارننگ جہنم کی دے رہا ہے تو واقعی جہنم ہے، اور کبھی اللہ نہ کرے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ میں اچھے کام کروں گی تو اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یہ 5واں حکم ہے، اٹینشن میں ہو جائیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نذکروا، یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی، علیکم، جو تم پر ہے۔ ہم پر کون سی نعمت ہے؟ اللہ کی ساری نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ قرآن ہے، ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہر چیز کی رہنمائی سکھائی ہے، تو یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں طرف، الیکم، تمہارے، ایدیہم، ہاتھ اپنے، فکف، تو اس نے روک دیے، یعنی اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 17 بار قاتلانہ حملہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے بال بال بچا دیا۔ تو یہاں اللہ ہم سب مسلمانوں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر ہم سب کو اٹینشن میں کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، کہ جب تم پر کسی نے ہاتھ بڑھائے تو اس نے روک دیے ہاتھ ان کے تم سے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ تیسری چوتھی بار آیا ہے کہ ڈرو اللہ سے، یعنی جو بھی کام کرو اللہ سے ڈر کے کرو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ پر اپنے
ساتھیوں پر حملہ کیا گیا تھا جو مشرکین کفار کے ساتھی تھے۔ اللہ آپ کو بار بار بچاتا رہا، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کریں، بھلے کتنے بھی دشمن ہوں۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ایک آنکھ کے لیے پتہ نہیں کتنے 100,000 فرشتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔